بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ ہود علیہ السلام۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان سے ہم ان مبارک دروس کا سلسلہ اس کا آغاز کیے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری سیرت ہم نے کل اور پرسوں کے روز میں پڑھی تھی۔ ایک آیت جو میں ذکر کرنا بھول گیا تھا آپ لوگوں کے سامنے اور آج کرنے لگا ہوں۔ جب سارا معاملہ ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں نا قصہ، یہ غیب کا قصہ ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ بھی نہیں جانتے تھے اور آپ کی قوم بھی اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ فاصبر، تو صبر کیجئے۔ یعنی کہ یہ جو قصے ہم سنتے ہیں نا، اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے آزمائشوں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی، اور صبر کے بغیر ان کو برداشت کرنا لامحال ہے۔ اور آگے کیا بتایا؟ ان العاقبۃ للمتقین، کہ جو عاقبت ہے نا یعنی آخرت والا انجام، وہ متقیوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو ان قصص سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ جو کوئی بھی ہمتاً اپنی قوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے کافروں کے اوپر، اور کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو آج ہم ایک اور پیاری شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہود علیہ السلام ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک قوم آئی جس کا نام عاد تھا، اور یہ یمن کے اور عمان کے علاقے کے درمیان میں ایک جگہ پہ، وہاں پہ یہ لوگ اپنے مسکنوں میں رہا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے لمبے قد، بہت زیادہ طاقت دی تھی، بہت زیادہ، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن ان میں رہا نہیں کرتے تھے، صرف رعاکاری کے لیے کہ ہم دیکھو کتنی طاقتور قوم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ وہ ارم جو کہ لمبے لمبے ستونوں والا، اور اس طرح کا کبھی بھی وطن میں پہلا پیدا نہیں کیا گیا۔ اب علماء کے دو اقوال ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ارم جو ہے وہ ستون کی طرح کے لمبے لمبے انسان ہوا کرتے تھے، عاد کی قوم، اور ان سے پہلے اس وطن میں ان جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری جو اس کی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے رہائش گاہ، مسکن و قلعے بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کے، اور وہ ستونوں کی طرح لمبے لمبے اونچے اونچے تھے، اور وطن میں اس طرح کے پہلے کبھی نہیں بنائے گئے تھے۔ تو یہ دو تعبیرات ہیں، میں نے دونوں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ بڑے مالدار تھے، تجارت ان کی بہت زیادہ چلا کرتی تھی، کامیاب تھی، اور اونچے اونچے ٹیلے ہوا کرتے تھے ریت کے جہاں پہ یہ رہتے تھے، اور بڑے بڑے باغیچے ہوا کرتے تھے، اس میں پھل بھی بہت لگا کرتے تھے، بڑے امیر اور بڑے خوشحال لوگ تھے۔
لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی، اتنی قوت کے باوجود بھی یہ اپنا سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک رسول مبعوث فرمائے، ان کا کیا نام تھا؟ ہود علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی قوم کی طرف ہم نے انہی کے بھائی ہود علیہ السلام بھیجے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی رب اور کوئی خدا نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ جو ان کی قوم کے سردار تھے نا، انہوں نے کہا کفر کرتے ہوئے کہ اے ہود، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہیں، بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی بات اٹھا کے لے آئے ہیں جو کہ ہم نے کبھی سنی نہیں، ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، آپ ہم بیوقوف لگتے ہیں اور ہمارا یہی گمان ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، میرے ساتھ کوئی بیوقوفی والا معاملہ نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن میں تو اللہ کی طرف سے مبعوث کیا گیا رسول ہوں۔ تو اس طرح یہ لوگ تنگ کیے کرتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کو، اور حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں خلیفہ بنا دیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور آگے فرمایا کہ تمہیں قوت میں زیادتی عطا فرمائی۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو، یعنی کہ اپنا سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ، کسی اور کے سامنے جھکانے کے سوا۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے کئی مختلف اقوال پیش کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کئی اقوال نقل فرمائے ہیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ اے میری قوم، کیا تم ہر اونچی اونچی چوٹی پر ایک آیت، ایک نشانی بناتے ہو وقت ضائع کرتے ہوئے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بڑے بڑے اپنے قلعے بناتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ ظاہری بات ہے، ایسے قلعے جو بناتا ہے اس کا تو یہی گمان ہے نا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اس دنیا کے اندر، میرا نام تاریخ کے اندر سے کبھی نہیں مٹے گا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب بھی تم حملہ کرتے ہو کسی کے اوپر، جبار کی طرح حملہ کرتے ہو، دوسری اقوام کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیتے ہو، یعنی کہ اتنا ظلم کرتے تھے وہ لوگ، اتنے طاقتور تھے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی نا، اگلی جو دشمن تھے اتنا ان کو برا حال کرتے تھے، کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑتے تھے ان میں سے، ان کے سارے گھر وغیرہ سب کچھ تباہ کر دیتے تھے جباروں کی طرح۔ تو پھر حضرت ہود نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس ہستی سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو وہ دیا ہے جسے تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیے اور بیٹے دیے، اور اس میں بڑی زیادتی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی 1000 سال سے اوپر عمر تھی، ان کی بھی لمبی لمبی عمریں تھیں۔ اب دیکھیں 1 سال کے اندر 1 بچہ پیدا ہو گیا، 1000 سالوں کے اندر 1000 پیدا ہو گئے، جو بھی خیر معاملہ تھا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادتی عطا فرمائی تھی اولادوں کے اندر، لیکن پھر بھی ان کا حال دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کفر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے ہود، ہمیں کیا لگتا ہے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بعض خدا ہے نا، یہ جو ہمارے بت ہیں، انہوں نے
تمہیں چھوا ہے اور تمہیں پاگل بنا دیا ہے جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو. انہوں نے پاگل کہا حضرت ہود علیہ السلام کو اور کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. یہ تو محض ایک انسان ہے تمہاری طرح کا، جو تم کھاتے ہو یہ بھی وہی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. لہٰذا اگر یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اگر تم نے اپنی طرح کے ایک انسان کی اتباع کی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو. اور آگے پھر انہوں نے کہا ہیہات لما توعدون، دور ہو گیا وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور پھر آگے آتا ہے کہ انہوں نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا حضرت ہود علیہ السلام میں. کہتے وہ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ تو صرف ایک شخص ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ان پر ایمان لے آنے والے نہیں ہیں. اسی طرح ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. کیا ہود علیہ السلام آپ ہمارے پاس کوئی آیت تو لے کے آئے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم اپنے خدا آپ کے کہنے پہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم آپ پر ایمان لے آنے والے نہیں ہیں ہرگز. اور وہ اسی طرح ان پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو صرف مال کمانے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے، کوئی بڑی پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں ہود علیہ السلام، اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم پہ اس دعوت کے لیے تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. وہی کل والی بات آ گئی کہ دعوت کا جو عمل ہے اس کو مال سے دور رکھنا چاہیے. اور یہ مال ایک ایسا فتنہ ہے، جس کسی کے جیب کے اندر یہ فتنہ آ جائے اس کا جو سر ہے تکبر سے نیچے لگتا ہی نہیں ہے زمین پہ. جب پیسہ ختم ہوتا ہے تب ان کے سر واپس نیچے آ جاتے ہیں. پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور انسان کے جو اندر کی حقیقت ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان دراصل اس کا کردار ہے کیا. لہٰذا وہ شخص جو کہ پیسہ آنے سے پہلے اور پیسہ آنے کے بعد بالکل عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتا ہے، وہی دراصل مومن ہے اور وہی دراصل اعلیٰ کردار رکھنے والا شخص ہے. تو لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے جو بھی ان کے دماغوں کے اندر شک و شبہات پیدا ہوئے ان کا بالکل مکمل طور پہ ازالہ کر دیا. تو اینڈ پہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. کہ اے میری قوم یاد رکھنا، گواہ بناتا ہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، انی اشہد اللہ، اور تم بھی گواہ بنو کہ جو کچھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو نا میں اس سے بالکل بری ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو. یعنی کہ وہی حجت بازی والی بات آ گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سارے لوگوں کو جمع فرما لیا. انہوں نے کیا فرمایا الا هل بلغت، کہ سارے آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے حق کا پیغام پہنچا دیا ہے. ساروں نے فرمایا، کیا فرمایا بلا یا رسول اللہ قد ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وجاہدت فی اللہ حق جہادی. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوئیے، آپ نے سارے کے سارے حقوق ادا کر دیے ہیں، امت کو نصیحت کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق کے ساتھ جہاد کیا ہے. تو یقین مانیے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت کا پیغام لے کر آتا ہے اور حجت بازی کرتا ہے تو اینڈ پہ پھر وہ گواہی طلب کرتا ہے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہی معاملہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی یاد ہوگا، آپ نے پڑھا تھا. یہی معاملہ حضرت ہود علیہ السلام کا آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہوں، تم بھی گواہ ٹھہرو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور تم سارے لوگ جو ہے نا ایک پلان منصوبہ تیار کرو میرے خلاف حملہ کرنے کا،
اور سارے کے سارے تیار ہو کے میرے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب لے کے آتا ہے تم لوگوں کے اوپر. اور انہوں نے صرف 2 کلمات کہے, قال رب انصرنی بما کذبون, اے رب میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو انہوں نے مجھے چھٹلا دیا ہے. صرف 2 کلمات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دی کہ اما قلیل لیصبحن نادمین, کہ سوائے چند کے نا یہ سارے کے سارے ندامت زدہ ٹھہر جائیں گے. ان کو بہت غم کا سامنا کرنا پڑے گا جو انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے. تو اب ہوا اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عاد کی قوم ہے ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا. بہت سخت قحط آ گیا وہاں پہ, اور سارے کے ان کے جو باغات تھے, باغیچے تھے, ان کے جو پھل تھے, اناج و نباتات تھے, سارے کے سارے سوکھ گئے. اور اب کیا ہوا کہ وہ اپنے بتوں کے پاس گئے اور دعائیں کرنے لگے کہ اے بت میں بارش برسا دے, ہم بالکل قحط سالی کا شکار ہیں, مر جائیں گے بیچارے ہم بھوکے. حضرت ہود علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس آئے اور کیا کہتے ہیں کہ اے میری قوم, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. تمہاری جو قوت ہے نا اس کے اندر زیادتی دے گا, مزید تمہیں قوت دے گا. اور فرض کیجئے کہ سب سے جو طاقتور قوم تھی نا وجود میں آنے والی اس دنیا میں, وہ عاد کی قوم تھی. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو, میں مزید قوت دے دوں گا تمہیں. یہ ہے استغفار کی فضیلت. لہٰذا وہ لوگ جو کہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کم ہے, استغفار کو جاری رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کے اوپر اپنی نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. تو خیر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم باز نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ہم اسی پہ مکمل طور پہ کاربند رہیں گے جس پہ ہم اب ہیں, اور آپ کی ذرا بھی نہیں سنیں گے. تو خیر ایک دن اچانک انہوں نے دیکھا آسمان پہ کالے بادل ان کو نظر آئے بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. اور جب انہوں نے دیکھا وہاں سے بادلوں کو آتے ہوئے, انہوں نے کیا کہا کہ یہ بارش برسانے آ رہے ہیں ہمارے اوپر, دیکھو ہمارے بتوں جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھی ریح فیہا عذاب علیم, وہ تو ایک ہوا تھی اس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها, ہر شے کو وہ ہلاک کر دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ, تو جب اگلا دن آیا تو ان میں سے ایک بھی شخص نظر نہیں آیا سوائے ان کے گھروں کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ رلا دینے والی آیات ہیں قرآن کے. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا الْقُوَّةَ, اور جو عاد تھے نا انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر اور کہا کہ ہم سے بڑھ کے قوت والے کون ہیں, اور یہی قوت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا سے ان کو موت دے دی ساروں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے. پھر آگے آیا اولم يروا ان اللہ الذی هو خلقهم ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. آپ بتائیے کہ مخلوق طاقتور ہوتی ہے پیدا کرنے والا؟ تو انہوں نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو, اور اتنا دردناک عذاب ہے. میں آگے ایک اور آیت بتاؤں گا, آپ کے رونگٹے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. کتنا سخت عذاب تھا یہ, اور میرے حساب سے سب سے سخت عذاب اگر کسی قوم پہ آیا ہے, قوم لوط سے زیادہ سخت عذاب اس قوم کے اوپر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, جہاں تک عاد کا معاملہ ہے نا تو ایک تیز آندھی سے جس کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, برفیلی آندھی تھی, بہت ہی تیز چیخو پکار تھی اس آندھی کی, اس سے عاد کو تباہ کر دیا گیا, عاد کی قوم کو. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما, یہ جو ہوا تھی نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 دن کے لیے, 7 راتوں کے لیے اور 8 دنوں کے لیے چلتی رہی ان کے پورے وطن کے اندر, چلتی رہی یہاں تک کہ ایک ایک بندہ بھی ہلاک نہیں ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اعجاز نخل خاویہ,
ان کو جس طرح کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کے جو پتے ہیں، اس کی جو موٹی ٹنی ہے، سڑی ہوئی ٹنی کی طرح کیا بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو. جس طرح آگ لگا دیتے ہیں کھجور کے درخت، تو اس کی ٹنی میں سے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، کٹے ہوئے ٹنے کی طرح جو جلا ہوا ہے. اس طرح یہ لوگ پڑے ہوئے تھے عاد کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کے لوگ. تو اس قصے سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ بار بار ہم اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی حق کا پیغام آتا ہے نا، اس کو قبول کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان لوگوں سے بڑی محبت ہے جو کہ اس کی راہ میں بالغیب اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بھی صنف کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے نازل کر دیں، ہر شے جو ہے علیہم کل شیء قبلا، ہر شے ان کے سامنے لا کے ہم رکھ دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اور آج بھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اور یہ خوف و خشیت طاری کر دیتی ہے انسان کے اوپر، وہ کیا تھی کہ ہم نے بہت سے جن، بہت سے انسان جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے پاس دل ہیں، غور و فکر نہیں کرتے دلوں کے ساتھ. پیغام دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کا سامنے آیا ہوا ہے، پڑھنا گوارا نہیں کیا کبھی، تفسیر و ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو کھیل اور ہنسی مذاق بنا کے رکھ لیا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. اور یہ دیکھنا کیا حقیقی معنی میں ہے؟ نہیں. یہ لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نہیں دیکھ سکتے. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم از کم اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، ایسی کیفیت ضرور بناؤ. تو کیا ہے یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، یہ دو طرح سے دیکھتی ہیں. ایک تو ظاہری، یہ جو عبداللہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک ہے باطنی، یعنی کہ دل سے جو انسان دیکھتا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن اسے سنتے نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں. غصے والا انداز دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن پاک جو کہ ایک ہی آیت ہے جو کہ ہماری امت پہ نازل کی گئی، ابھی ہمارے پاس کوئی اور آیت ہے قرآن کے علاوہ؟ صرف قرآن ہے. ٹھیک ہے، معجزۃ امتنا القرآن، ہماری جو امت کا معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے. اور کل انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح قرآن کی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مضمر کی ہوئی ہیں، اور کس طرح ہم ان کا مطالعہ کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کتنے قسم کی ہیں قرآن کی آیات، اور کس طرح ہم کافروں کے خلاف مقابلہ کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، قرآن کے ان معجزات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اس جہد کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک.